Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पे बात करेंगे विच इज़ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, जो कि कल अनाउंस की गई मंडे को 11 दिसंबर को। और इस डिसीजन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने आर्टिकल 370 को जो रिवोक किया गया था और 735A को रिवोक किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट, उसके वाले से अपनी वर्डिक्ट सुनाई एंड दे एक्चुअली लेजिटिमाइट द एक्शन ऑफ द बीजेपीज़ गवर्नमेंट ऑन 5 अगस्त 2019। उस के हवाले से हम बात करेंगे। हम इसमें तीन चीज़ों की बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इस डिसीजन का, कोर्ट का। दूसरा हम बात करेंगे इसके जो इम्पेक्ट्स हैं वो इंडिया और कश्मीर के लिए क्या होंगे। और लास्ट पॉइंट हम इसको लिंक करेंगे कि इसके जो डिसीजन है इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे क्या हो सकते हैं। और ऑब्वियसली इसी के अंदर हम पाकिस्तान के ऑप्शंस की बात भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाज़रीन, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं कि ये जो वर्डिक्ट था उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। थोड़ा सा नाज़रीन बैकग्राउंड जानते हैं बहुत सारे लोग कि जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और उसके जो दो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस ऐड करता है, और दूसरा जो आर्टिकल 35A है जो कि इंडियन सिटीजन्स को लिमिटेशन लगाता है दैट दे कैन नॉट ओन द प्रॉपर्टीज़ एंड दे कैन नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट इन द कश्मीर, जिसको हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और इंडियन उसे जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। सो इस कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल रिवोक किए गए, आर्टिकल 370 इनको रिमूव किया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नेट इफेक्ट ये था कि जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है दैट एंडेड, और कश्मीर एज अ स्टेट एज अ प्रिंसी स्टेट के बजाय नाउ इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया और दोनों को यूनियन टेरिटरीज या फेडरल टेरिटरीज जिसको हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। साथ ही जो 35A है उसके अंदर हमने देखा कि जो कश्मीरीज़ का एक लैंड के ऊपर परमानेंट राइट था वो ख़त्म करके मर्ज कर दिया गया उसको इंडिया के साथ, और इंडियन जो सिटीजन्स हैं दे गॉट द फंडामेंटल राइट टू बाय एंड काइंड ऑफ बाय सेल एंड परचेज एंड ओन द टेरिटरीज इन कश्मीर एज वेल। जो राइट पहले खाली इंडिया तक था दैट वाज एक्सटेंडेड टू द कश्मीर एज वेल। नाज़रीन, इस आर्टिकल को रिवोक करने के जो पीछे कॉन्टेक्स्ट था दैट वाज बीजेपीज़ प्रॉमिस, जो कि शुरू से रहा है उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। पहले गवर्नमेंट में 2014 में आई थी तो उसमें तो इन्होंने ये डिसीजन नहीं किया था, बट इन 2019 जब वो दोबारा इलेक्शन में आए तो दे एक्चुअली फुलफिल दिस प्रॉमिस गिवन इन देयर मैनिफेस्टो। और उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो माइंड सेट है, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द कश्मीर। बीजेपी और बहुत से लोगों का ये आर्गूमेंट है कि कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी इज़ देयर बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस। अगर हम वहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर दें इंडिया के साथ तो इट कैन प्रमोट टूरिज्म, इट कैन प्रमोट इकोनॉमी एंड इट वुड एंड द डिबेट फॉर एवर दैट वेदर कश्मीर शुड बिकम सेपरेटेड और इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दैट डिबेट वुड अल्टीमेटली एंड। तो इंडिया एग्जर्ट कर सकेगा कंट्रोल, ग्रेटर कंट्रोल एग्जर्ट कर सकेगा कश्मीर के ऊपर डायरेक्टली भी और थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल। इसी तरीके से नाज़रीन एक और जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो ये है कि जो कश्मीर है दैट इज़ उसका जो स्पेशल स्टेटस है दैट इज़ अ हिस्टोरिकल रॉन्ग। ये बीजेपी की पॉलिसी रही है, एक परसेप्शन रही है, और अब उस जो कांग्रेस की तरफ से किया गया था, नेहरू की तरफ से किया था, एंड दिस इज़ मेकिंग द हिस्ट्री राइट। ये आर्गूमेंट था बीजेपी के हवाले से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके इस इशू से न सिर्फ कश्मीर का इशू बल्कि जो चाइना का क्लेम है लेक एरिया में उसके हवाले से भी दिस इशू वाज मेंट टू बी सॉल्व वंस फॉर ऑल। अब नाज़रीन मेन पॉइंट पे आते हैं कि इसकी रिवोकेशन का जो फ़ायदा है वो इंडियन बीजेपी को बहुत ज़्यादा था बिकॉज इट्स अ नेशनलिस्टिक एजेंडा, उनके अपने परसेप्शंस एंड ऑल दैट, ऑल्दो पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू इट। लेकिन अब जब ये डिसीजन किया गया तो देयर वाज अ रिएक्शन फ्रॉम द कश्मीरीज, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स एंड लॉट ऑफ अदर पीपल। लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि वो कश्मीर के अंदर इंडिया ने बड़ी ओप्रेसिव पॉलिसीज़ रखी, इंटरनेट बंद रखा, मीडिया ब्लैकआउट रखा कश्मीर का फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, बट अल्टीमेटली वहाँ पे रिस्टोर की गई सारी चीज़ें ग्रेजुअली। जो लीडरशिप थी उसको नज़रबंद किया गया, बहुत सारी लीडरशिप को जाके। तो कश्मीर के अंदर जो है वो एक कम्प्लीटली एक लफ्ज़ यूज़ किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दैट इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेल। बट हमने देखा कि उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे जो प्रो इंडिया पॉलिटिकल लीडरशिप थी कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो और जो बाकी लोग थे उन्होंने इसको चैलेंज किया इंडियन की सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट में जब 2019 में चैलेंज किया गया तो वो इनिशियली इसके ऊपर कोई डेट हियरिंग नहीं हुई। अल्टीमेटली
اس سال جولائی میں جا کے یہ ہیئرنگ شروع ہوئی اس ایشو کو لے کے، اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی، اور یہ چلتی رہی سپٹمبر تک، جب یہ ڈیسیژن جو تھا وہ ریزرو کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اٹ واز اناؤنسڈ آن 11 دسمبر، جس کے اندر انڈین جو ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A ہے اس کو انڈورس کیا گیا۔ میں اس کی لیگل ڈبیٹ پہ نہیں ہوں گا بیکاز آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ ان دیٹ مینر، بٹ آبویسلی جو مین پوائنٹ تھے اس کے اندر وہ یہی تھا دیٹ کشمیر کا آرٹیکل 370 اور 35A جو تھے دے ور مینٹ ٹو بی ٹیمپریری آرٹیکلز اینڈ دیئر ریووکیشن از اے لیگل اینڈ اٹ از ایکسپلینڈ بائی لا اینڈ دیٹ نیسیسٹی ہیز ٹو بی فیلٹ بائی دا گورنمنٹ کہ کب اس کو کرنا تھا، سو اٹ واز meant to be a legal act on the part of it. So it is not a permanent part of the Indian Constitution, it was only a temporary part of the Constitution. That's what the Supreme Court decided. But دو چیزیں اور بھی تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر بہت کم ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا میں، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بائی سپٹمبر 2024 اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن کروائے جائیں اور وہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو پاورز ٹرانسفر کی جائیں، اسٹیٹ جو پروونشل اسمبلی ہوتی ہے جس طرح باقی اسٹیٹس میں ہیں، تو ایک نارمل پروونشل اسمبلیز کی طرح اسے رن کیا جائے تھرو الیکٹورل ریپرزنٹیوز، اور اس کے لیے ان گورنمنٹ کو 1 سال کا ٹائم ہی نہیں، اگلے سال سپٹمبر تک کا ٹائم دیا گیا۔ دوسرا جو اور بہت سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے دیٹ اس ڈیسیژن میں گورنمنٹ کو کہا گیا کہ وہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے جو 1980s سے لے کر اب تک جو بھی اٹراسٹیز کی گئی ہیں، جو بھی کرائمز کمیٹڈ کیے گئے ہیں اسٹیٹ کی طرف سے، لا انفورسمنٹ کی طرف سے، جو لوکل گریونسز ہیں، اس کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن انویسٹیگیٹ کرے تاکہ اس کی ریکمنڈیشن کے نتیجے میں جو ظلم ہوئے ہیں، جو زیادتی ہوئی ہے کشمیریوں کے ساتھ، اس کو مداوع کیا جا سکے۔ تو یہ اس سینس میں ایک بڑی کمپریہنسو قسم کا ڈیسیژن تھا۔ اس ڈیسیژن کو لے کے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ریئیکشن آئے، پاکستان ہیز کنڈیمڈ دا ڈیسیژن، ہم نے لگا کہ یہ بہت سارے مسائل کو جنم دے گا ایشو۔ انڈین BJP جو ہے مودی صاحب نے باقاعدہ اس کو اپریشیٹ کیا، کانگریس اور کشمیری لیڈرز جو ہیں انہوں نے کائنڈ آف ایک اپریہنشن کا اظہار کیا۔ محبوبہ مفتی صاحبہ کی بڑی تاریخی اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا انڈیا ہیز ایکچولی ڈسٹرائڈ دا ہینڈز دیٹ شک انڈیا ان 1947۔ Argument was that we decided to join India, the Kashmiri leadership decided to join India, but the hand that joined India، اسی ہینڈ کو انڈیا نے آج بروک کر دیا، اسی کی سلے کے نتیجے میں ہماری جو اٹانومی ہے وہ ہم سے چھین لی گئی۔ دیٹ واز اے سینس آف اٹ۔ سو ایک کہیں نہ کہیں پہ ڈسلیجنمنٹ جو ہے وہ کشمیری پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے، آلدو دیٹ لیڈرشپ از موسٹلی پرو انڈیا، بٹ وہاں بھی ایک ڈسلیجنمنٹ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، انڈیا کے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ One of the important consequences is this was the last legal forum available to the Indian government, to the Indian opposition and the Kashmiri leadership، جس میں وہ انڈیا کے BJP کے ڈیسیژن کو ریووک کر سکتے تھے۔ اب شاید اس ڈیسیژن کو ریووک کرنا ممکن نہ ہو، دس از مور لائک اے پرماننٹ انیکسیشن آف the Indian occupied Kashmir ود انڈیا۔ اب شاید اس کے اوپر کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ایسا افورڈ نہ کر سکے اور لیگل کوئی فورم اور اویلیبل ہے نہیں، تو اٹس مینٹ ٹو بی اے پرماننٹ ون۔ اور اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ ون آف دا کانسیکوینس از کہ اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کی ڈیموگرافی ہے جو آلریڈی چینج ہو رہی ہے پچھلے 4 سالوں میں، اٹ از لائکلی ٹو گیٹ پرماننٹ کائنڈ آف اسٹیٹس ان دیٹ وے، اور وہاں پہ جو مائگریشن ہے کشمیر میں وہ بڑھے گی، اور جو کشمیر کی ڈیموگرافی ہے دیٹ از لائکلی ٹو بی سگنیفیکنٹلی آلٹرڈ اینڈ چینج، اور کشمیر کا جو آئیڈینٹی تھی ایز اے کشمیری مسلم میجورٹی اسٹیٹ دیٹ از انڈر ڈینجر آفٹر دس ڈیسیژن۔ دوسرا ناظرین، کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اندر اور کشمیر کے عوام کے اندر انڈیا کے ساتھ وہ کانسٹیٹیوشنل مرجر تو ہو گیا، لیکن جو ہارٹس کا مرجر تھا دیٹ از لائکلی ٹو بی ایڈورسلی افیکٹڈ ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ ٹرم۔ وائی؟ بیکاز جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو محبوبہ مفتی کی اسٹیٹمنٹ آئی دیٹ وی شک ہینڈز ود انڈیا بٹ دا انڈینز ہیو بروکن دیٹ ہینڈ دیٹ وی شک ود انڈیا، تو الٹیمیٹلی وہ جو آرگومنٹ ہے کہ ایک ڈسلیجنمنٹ ہے انڈیا کی خلاف وہ بڑھے گی، ڈس اپوائنٹمنٹ بڑھے گی، اور اٹ ول بی بلیوڈ اینڈ اٹ از جنرلی بلیوڈ دیٹ فرام انڈیا دے ڈو ناٹ فائنڈ اینی ہوپ فار جسٹس فار دیم سیلوز۔ another impact is ناظرین کہ کشمیر کے اندر it would open the Indian government stance to go for tourism, investment and development۔ ہم نے دیکھا کہ I2U2 جو تھا، انڈیا، اسرائیل، UAE and US they plan to invest in کشمیر، ٹورزم کی بات کی گئی۔ پھر اسی کے ہم دیکھا کہ G20 کی جو ٹورزم کی میٹنگ ہوئی وہ کشمیر میں کروائی گئی۔ تو انڈیا از likely to make this this decision as part of its drive to shift Kashmir's focus from insurgency or political issues to the economic development، اور اس کے لیے BJP گورنمنٹ کو بہت significantly ہیلپ ملے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ the least جو انٹرنل امپیکٹ ہے ناظرین دیٹ از آن BJP۔
بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو لے کے سگنیفیکنٹلی اسے پولیٹیکل بوسٹ ملے گا، بیکاز سنس دی ریووکیشن آف دا آرٹیکل ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کا جو ہے وہ ایک سٹانس رہا ہے دیٹ دے سیڈ دیٹ دے ہیو میڈ ہسٹوریکل کریکشن، اور وہ بی جے پی ہمیشہ سے چونکہ مینیفیسٹو میں بھی رہا، اور ایک نیشنلسٹک فرور جو تھا وہ پہلے سے موجود تھا، اس کو ایکسپینڈ کرنے میں مدد ملے گی، وچ ول ٹرانسلیٹ انٹو دی الیکٹورل وکٹری وچ از ہائیلی لائکلی دیٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو الیکٹورل وکٹری ان دا اپ کمنگ الیکشنز. Appeased by the decision of the BJP and endorsed by the Supreme Court of India, this decision is likely to get more votes for the BJP, or at least consolidates the votes that are already with BJP in the upcoming اگلے سال جو الیکشن ہونے ہیں مئی کے اندر جا کے. کانگریس آن دا ادر ہینڈ جو ہے اس کے لیے لاس ہوگا، بیکاز کانگریس فرام دا بگننگ ہیز بین آسکنگ ٹو ریسٹور دا اسٹیٹ ہوڈ آف the Kashmir, which makes sense because it is not a sympathy with the Kashmiris, but it is more about the legacy of the Nehru. So وہاں پہ کانگریس کو ایک لیگل ڈیفیٹ ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس لیگل ڈیفیٹ کا آبویسلی انڈیا کے اندر جو امپیکٹ آتا ہے دیٹ وڈ ٹرانسلیٹ انٹو a political defeat in the upcoming elections. کانگریس جو آلریڈی ڈکلائن میں ہے، this is likely to get a major setback, political setback for the Indian National Congress in the next elections in India. اب آتے ہیں ناظرین ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو امپیکٹ اس کو کیا امپیکٹ ہوں گے پاکستان کے اوپر، اور اسپیشلی پاکستان انڈیا الیکشن. فار انڈیا پاکستان ناظرین اگر میں بات کروں تو آبویسلی یہ جو ڈیسیژن ہے دیٹ از لائکلی ٹو فردر کمپلیکیٹ دی انڈیا پاکستان ایشوز، بیکاز پاکستان کی ایک پری کنڈیشن رہی ہے دیٹ ایف انڈیا وانٹس ٹو ریزیوم دا فارمل ڈائلاگ, broadly composite dialogue or any kind of dialogue with India, that is conditioned upon the revival of the statehood of Kashmir, جس کی بنا پہ بات کی جا سکے. and one of the option available was that Indian government revoke کرنے کے بجائے اسے سپریم کورٹ کر دے، بٹ چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا تو اب انڈیا پاکستان ریلیشن شپ میں یہ جو کنڈیشن ہے جو پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہے دیٹ از لائکلی ٹو بی اے میجر ہرڈل ان دا وے آف انڈیا پاکستان پیس پروسیس. بسائڈس جو یو این ریزولوشنز کی ڈیبیٹ ہے ناظرین، یو این جو ریزولوشنز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن مزید کمپلیکیٹ ہو جائے گی، بیکاز ڈیموگرافک چینج آئے گا، اور ڈیموگرافک چینج جو ہے دیٹ از لائکلی ٹو کرپل اینی چانس آف اے پلیبسائٹ دیٹ پاکستان بلیوز دیر شوڈ بی، اور اس حوالے سے بھی ایک میجر جو ہے وہ چیلنج کریٹ ہو سکتا ہے. آلدو آئی ڈونٹ سی کہ انڈیا پاکستان ریلیشن میں کوئی انٹینسٹی آف کانفلکٹ بڑھے گی، بٹ دس از این امپیکٹ. آن دا ادر ہینڈ ناظرین ایک لاسٹ اور امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو نارملائزیشن کی ڈیزائر تھی پاکستان کے بہاف پہ، اور کسی حد تک ویسٹرن گورنمنٹس کے اندر اسپیشلی یو ایس کے اندر، بیکاز دے وانٹ انڈیا ٹو میک پیس ود پاکستان سو دیٹ انڈیا کوڈ بی ڈیڈیکیٹڈلی فوکسنگ آن دی ایشو آف چائنا، وہ بھی اس کے اندر بھی ایک میجر جو ہے وہ ایک ہمیں ہرڈل جو ہے وہ نظر آئے گی. اب لاسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں ناظرین پاکستان کے پاس آپشنس کیا ہیں. ناظرین پاکستان از ناٹ لیفٹ ود مچ آف دا آپشنس. ہماری انٹرنل ویکنیسز بہت اسٹرانگ ہیں، انٹرنیشنل انوائرمنٹ از ناٹ ان فیور آف پاکستان. اس سپریم کورٹ کا ڈیسیژن کا انٹرنیشنلی بھی کوئی میجر ریئیکشن کے تو آنے کی تو پاسبلٹی نہیں ہے پاکستان کے فیور میں. سو پاکستان از ناؤ لیفٹ ود سم کائنڈ آف بیڈ اینڈ ورس آپشنس. One of the worst option is that in reaction to that, Pakistan should do what it has done in 1980s, and Pakistan should try to support those elements who ultimately resist the Indian rule, چاہے وہ پولیٹیکل سینس میں ہو یا فیلڈ میں ہو. ہم اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، بٹ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال کی جو 3-4 ڈیکیڈز کی جو ہماری پالیسیز رہی ہیں اس حوالے سے دے ہیو پرووڈ ٹو بی فروٹائل ایفرٹ، اور اس نے ایشو کو سالو کرنے کے بجائے ہمارے لیے مزید کمپلیکس بنایا ہے. The second bad choice available is that Pakistan should take a decisive measure on Pakistan's آزاد کشمیر and the GB region. ناظرین ہمیشہ پاکستان نے رزسٹ کیا ہے GB کو اور آزاد جموں کشمیر کو انٹیگریٹ کرنے کے ساتھ پاکستان میں، mainly because of the fact that we believe that it would affect our stance on the Indian occupied Kashmir. But now that this Indian occupied Kashmir has been integral part of India as per this amendment and the legal endorsement by the Supreme Court, Pakistan will have no option but to take such kind of reciprocal measure on Azad Kashmir and GB. اس کے دو فائدے ناظرین، ایک تو legally Pakistan would have a kind of more assertive stance on both these territories, and secondly پاکستان ان ریجن کے اندر جو آزاد کشمیر اور GB ہے وہاں بھی جو پاکستان کے حوالے سے کچھ گریونسز ہیں کہ they are not given due rights، وہ ایشو کو سالو کرنے میں مدد ملے گی. سو پاکستان should, and it is likely that Pakistan in the near future will gradually move towards a complete takeover of Azad Kashmir and GB, which would logically make sense. This is what scholars have been saying over the period of time as well, but this Indian decision on Kashmir has actually created and facilitated and the environment جس کے اندر ہم پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے بٹ ہم اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. This would also not help Pakistan internally. It would also kind of manage our CPEC issues with the Chinese as well. But obviously ناظرین ان دونوں ڈیسیژنس کا جو بگیسٹ لاس ہے that is Kashmiris.
उनकी जो डिवीजन्स, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी थी, दैट हैज़ बीन टेकन अवे, एंड देयरफॉर इट इज़ लाइकली दैट आफ्टर दिस डिसीजन कश्मीरीज आर लाइकली टू बी लेफ्ट ऑन देयर ओन. This is all from my side, Nazreen. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.